عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹڈیز کے کورس کا آج ہمارا 15واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے ایفاء عہد اور دیانتداری۔ آج کے لیکچر میں جو باتیں ہم پڑھیں گے، ایفاء عہد کے معنی اور مفہوم، عہد کو پورا کرنا اللہ کی صفت ہے، عہد کو پورا کرنا انبیاء علیہم السلام کی صفت، اور عہد کو پورا کرنا اہل ایمان کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایفاء عہد کی چند مثالیں، عہد پورا کرنے کا اجر، عہد توڑنے کی سزا۔ اسی طرح دیانت کا مفہوم، دیانت کی وسعت، انبیاء علیہم السلام کی دیانت، اور دیانت اہل ایمان کی صفت۔ گزشتہ لیکچر میں اخوت اسلامی پر گفتگو ہوئی تھی، اور اخوت اسلامی کے موضوع پر اس گفتگو میں ان چیزوں پر بھی بات ہوئی تھی کہ جو چیزیں اخوت اسلامی کو ترقی دیتی ہیں، اس کو فروغ دیتی ہیں اور اس کے فروغ میں مدد دیتی ہیں، اور ان چیزوں پر بھی گفتگو ہوئی تھی جو اخوت اسلامی کے ضمن میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہیں۔ ایفاء عہد اور دیانتداری یہ دو اہم بنیادی صفات ہیں جو اس سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ عہد کو پورا کرنا اخوت اسلامی کو ترقی دیتا ہے، اور عہد کو توڑنا اخوت اسلامی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں عہد کرتے ہیں، اگر عہد کرنے والا، وعدہ کرنے والا اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کرتا ہے، تو اس سے ان دونوں فریقوں کے درمیان ایک محبت میں، تعلق میں، اخوت اور برادری کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر عہد کرنے والا اس عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو اس سے دونوں کے دلوں میں ایک رنجیدگی، ایک کبیدگی، ایک اختلاف کی سی صورت اور ایک ناراضگی کی سی صورت پیدا ہو سکتی ہے، جو اخوت اور برادری کے فروغ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح دیانتداری بھی، جب کوئی بھائی کسی شخص کے اوپر بھروسہ کر کے اسے کوئی دیانتدارانہ ذمہ داری سونپتا ہے، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو سر انجام دیتا ہے، تو پہلے بھائی کے دل میں اس کی قدر، اس کی منزلت اور اس کی محبت بڑھتی ہے، اور اس طرح اخوت اسلامی کو فروغ ملتا ہے۔ اور اگر وہ شخص کسی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، دیانتداری سے گریز کرتا ہے، تو اس سے دونوں کے دلوں میں گویا ایک طرح کا ملال اور رنجیدگی اور افسردگی پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ لہذا آج کے لیکچر میں ہم انہی دو معاشرتی روایات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایفاء عہد کا مفہوم سمجھیے کہ ایفاء عہد کا مطلب کیا ہے۔ دراصل یہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں۔ ایفاء علیحدہ لفظ ہے اور عہد علیحدہ لفظ ہے۔ ایفاء کے معنی ہے پورا کرنا، کسی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنا، اسی سے وفا نکلا ہے، اور اسی سے ہم اردو کے اندر وفا کا لفظ بھی انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور عہد کے معنی ہے وعدہ، کوئی بھی پختہ عہد و پیمان، کوئی بھی پختہ وعدہ جو آپ کسی دوسرے سے کرتے ہیں، اس کو عربی میں عہد کہا جاتا ہے۔ ہم نے تقویٰ کے لیکچر کے اندر یہ بات پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ تقویٰ کے معنی انسانی زندگی کے اندر ایک شعور اور احساس کا بیدار ہونا اور پیدا ہونا ہے۔ تقویٰ کے نتیجے میں انسان کی عبادات کے اندر بھی ایک احساس و شعور زندہ ہو جاتا ہے، اس کی عبادات بھی ایک خاص قسم کے احساس و شعور کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کے معاملات اور اخلاقیات میں بھی ایک خاص قسم کا احساس اور شعور زندہ ہو جاتا ہے۔ وعدوں کے سلسلے میں یہ احساس اور شعور جو انسانی ذہن کے اندر زندہ ہوتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ وعدے کے سلسلے میں احساس کا پیدا ہونا یہ انسان کے لیے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص وعدہ کرتا ہے اور وہ احساس سے عاری ہے، تو وہ اس وعدے کو پورا کرتے وقت اس بات کو نہیں سوچے گا کہ میں وعدہ صرف اسی صورت میں کروں جب کہ میں وعدہ پورا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر اس شخص کے ذہن میں احساس و شعور ہوگا تو وعدہ پورا کرتے وقت ہی اس بات کا خیال کرے گا
وعدہ کرتے وقت ہی اس بات کا خیال کرے گا کہ میں اگر یہ وعدہ پورا کر سکتا ہوں تو وعدہ کروں، وگرنہ وعدہ نہ کروں۔ اس اعتبار سے ایفائے عہد کے سلسلے میں تقویٰ کی جو صفت ہے یا انسانی زندگی کے اندر احساس و شعور کی جو صفت ہے وہ بڑی اہمیت ہے کہ حامل ہے۔ عہد اور وعدوں کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کے پورا کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وعدے یا عہد کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور ایک بندوں سے کیا ہوا وعدہ۔ پھر اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں ان وعدوں کے بھی دو بنیادی تصورات ہیں جو قرآن حکیم کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک وعدہ تو وہ ہے کہ جو تمام انسانوں نے اللہ سے کیا تھا، اور اس وعدے کو، اس عہد و پیمان کو حق تعالی جل شانہ نے، اللہ تعالی نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 172 میں نقل فرمایا۔ ارشاد الہی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب آپ کے پروردگار نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان پر خود انہی کو گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب بولے ضرور ہیں، ہم نے گواہی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد نے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ اولاد آدم کے ہر فرد نے اس عہد و پیمان کے اندر اور اس وعدے کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور اللہ کی ربوبیت کے اس اقرار کے ضمن میں یہ بات تسلیم کی کہ ہم اللہ کی ربوبیت کے تقاضوں کو سمجھیں گے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ اس عہد و پیمان کا تقاضا تھا، اور یہ وہ عہد ہے کہ جس میں سارے کے سارے انسان شریک ہیں جو اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں، خواہ وہ کسی بھی دور میں، کسی بھی سن میں، کسی بھی صدی میں آئے، کسی بھی علاقے میں آئے، کسی بھی خاندان کے فرد ہوں، کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملت سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس عہد و پیمان کو، اس وعدے کو عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا دوسرا وعدہ وہ ہے کہ جو اہل ایمان نے کیا، اس لیے کہ ایک بندہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی ایک عہد و پیمان ہے، ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں زندگی بھر ان دونوں وعدوں کے تقاضوں کو سمجھوں گا، زندگی میں کبھی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اور زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھوں گا، اور اللہ کا رسول اور اللہ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہوئے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ یہ اس عہد و پیمان کا، اس وعدے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور یہ ہر مومن بندہ، ہر مسلمان بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس وعدے کو کرنے والا ہوتا ہے۔ گویا عہد و پیمان کے یا اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے دو بنیادی تصورات ہو گئے، ایک وہ وعدہ کہ جو تمام انسانوں نے کیا، اور ایک وہ وعدہ جو اہل ایمان نے کیا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے ان دو تصورات کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات سمجھیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ وعدے کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث نبویہ میں اس کی اہمیت کو کس کس طرح سے اجاگر کیا ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنی صفت کے طور پر انبیاء علیہم السلام کی صفت اور اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ خود حق تعالی جل شانہ اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بلا شبہ اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور یہ بات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں بلکہ 4 مقامات پر انہی الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 میں،
سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 میں اور سورۃ الروم کی آیت نمبر 6 میں یہ بات حق تعالی جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بلکہ ایک مقام پر تو اللہ تعالی نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنے کو ایک بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کہ ذرا بتلاؤ اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے. یعنی یہ کائنات تمہارے سامنے ہے، کائنات کی رنگ و بو تمہارے سامنے ہیں، کائنات کی ہستیاں اور کائنات کی شخصیات تمہارے سامنے ہیں. اس کائنات کے اندر بڑے بڑے وعدہ پورا کرنے والے، بڑے بڑے سچے اور عہد و پیمان کا پاس رکھنے والے افراد آئے اور چلے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات میں وعدہ پورا کرنے والوں کے اور وفائے عہد کرنے والوں کی وفا ایک طرف، اور اللہ کی وفائے عہد اور اللہ کا عہد و پیمان پورا کرنے کا معاملہ اور اس کی یہ صفت ایک جانب ہے. اسی طرح حق تعالی جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کی صفات جہاں بیان فرمائی، وہاں انبیاء علیہم السلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ وعدے کی پابندی کرتے ہیں. یہ ان کی ایک خاص صفت کے طور پر بیان کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں وعدے کی پابندی کی کئی مثالیں ملتی ہیں. آئندہ گفتگو کے اندر انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے. اسی طرح سورۃ المؤمنون میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے خاص مومن بندوں کی جو صفات بیان فرمائیں، ان صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ اللہ کے یہ خاص بندے اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں. وعدے کی پابندی کا اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ مختلف اقوام کو ان کے وعدوں کی یاد دہانی کرائی، ان وعدوں کی یاد دہانی کرائی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے. سورہ یاسین میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں وہ وعدہ یاد دلایا جو انسانوں نے اللہ سے کیا تھا اور جو اللہ نے ان انسانوں سے لیا تھا. سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کی آیات مبارکہ 60 اور 61 ہیں. الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے اولاد آدم، کیا تم سے ہم نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ بھی کہ صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. اسی طرح بہت سے مقامات پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کی یاد دہانی کرائی جو انہوں نے حق تعالی جل شانہ سے کیے تھے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم خوریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. تم نے وعدہ کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ بھی ہو. کئی مقامات پر بنی اسرائیل کو اس وعدے کی یاد دہانی کرائی گئی اور یہ بات بتلائی گئی کہ تمہیں یہ وعدہ پورا کرنا ہے اور تمہیں اس وعدے کو یاد رکھنا چاہیے. یہ یاد دہانی کرانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو یاد رکھنا اور وعدے کے تقاضوں کو یاد رکھنا اور اس کو پورا کرنا کتنا اہمیت کا حامل ہے. وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر مختلف انداز و اسلوب کے ساتھ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا. سورۃ المائدہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس میں زندگی کے بہت اہم مسائل حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو. ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک بات کی جانب اشارہ کر دیا جائے تو کوئی بیجا نہ ہوگا کہ قرآن کریم کی صورتوں کے آغاز کا عموماً اسلوب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جاتا ہے، کچھ تمہیدی گفتگو ہوتی ہے اور تمہیدی گفتگو کے بعد اصل موضوع کی طرف قرآن کریم آتا ہے. لیکن جس سورہ مبارکہ میں کوئی بہت اہم مضمون شروع کرنا ہوتا ہے
کسی بہت اہم مضمون کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں حق تعالی جل شانہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں تمہیدی کلمات یا تسبیح کے کلمات یا تحمید کے کلمات نہیں ارشاد فرماتے، بلکہ براہ راست اس موضوع کو شروع فرما دیتے ہیں۔ یہاں سورۃ المائدہ کا آغاز بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ آغاز میں نہ کوئی تمہید ہے، نہ کوئی کلمات حمد ہیں، نہ کوئی کلمات تسبیح ہیں، نہ حروف مقطعات ہیں، بلکہ ایک دم سے آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم تھا، یہ موضوع بہت اہم تھا، یہ بات بڑی اہم تھی، اس لیے حق تعالی جل شانہ نے سورت شروع ہوتے ہی اس بات کو ارشاد فرمایا۔ پھر یہاں ایک بات ہمارے بر صغیر کے ایک مفسر نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بڑی خوبصورت لکھی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب عقود عقد کی جمع ہے اور یہ ہر عہد شرعی کو شامل ہے، خواہ اس کا تعلق خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو۔ یعنی وہی بات جو ہم نے شروع میں کہی کہ بعض وعدے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے خالق کائنات سے کیے ہیں، بعض وعدے وہ ہوتے ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اوفو بالعقود کے اندر یہ تمام وعدے شامل ہیں، وہ وعدے بھی شامل ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے کیے ہیں، اللہ کے رسول سے کیے ہیں، اور وہ وعدے اور وہ عہد و پیمان بھی شامل ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، خواہ وہ تعلق ان وعدوں کا تعلق تجارت سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو یا کسی اور معاملے سے ہو۔ سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ 152 اور 153 کا حوالہ پہلے بھی گزرا ہے، جس میں معاشرتی اقدار کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان معاشرتی اقدار اور معاشرتی روایات کی تعلیم دیتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیات مبارکہ 90، 91 اور 92 میں کچھ اخلاقی تعلیمات کا ذکر ہے۔ ان تعلیمات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ وہاں ان تعلیمات کا آغاز، ان کی ابتدا ان الفاظ سے کرتے ہیں ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے۔ ان الفاظ سے گویا ان باتوں کی، ان تعلیمات کی، ان ہدایات کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے جو اس کے بعد دی جا رہی ہیں، اور ان احکام میں عدل و احسان کا حکم دیا گیا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، برے کاموں، بے حیائی کی باتوں اور ظلم سے باز رہنے کی تاکید کی گئی، اور پھر آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب تم اللہ سے وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو اور قسمیں اٹھانے کے بعد قسمیں نہ توڑو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اخلاقی تعلیمات کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدوں سے متعلق سوال ہوگا۔ وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر حق تعالی جل شانہ نے کفار اور مشرکین سے بالکل لا تعلق ہو جانے کا حکم دیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ غیر مسلموں سے جو غیر معینہ مدت تک کے تمہارے معاہدات ہوئے ہیں، 4 مہینے کا انہیں نوٹس دو اور 4 مہینے کے بعد ان تمام معاہدات کو ختم کر دو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ ہاں وہ مشرکین معاہدہ ختم کرنے کے اس قانون سے مستثنا ہیں جن سے تم نے عہد لیا، اور انہوں نے اس عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو۔ یعنی تمام معاہدات ختم کر دیے جا رہے ہیں، لیکن ان معاہدات کو برقرار رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جن معاہدات میں دوسرے فریق نے اپنے وعدے کی اور معاہدے کی پابندی کی ہے اور اس معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان وعدوں کو، ان معاہدوں کو برقرار رکھا جائے اور ان وعدوں کو اسی طرح سے پورا کیا جائے جس طرح اس سے پہلے پورا کیا جاتا رہا تھا۔ اسی طرح وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے بڑے پرجلال الفاظ کے ساتھ وعدہ پورا نہ کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو دنیا کے تھوڑے سے منافع کے عوض نہ بیچ ڈالو۔
یعنی جو لوگ اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے دنیاوی کچھ منفعت کی خاطر اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، تو گویا انہوں نے اللہ کے وعدے کو فروخت کر دیا، اللہ کے وعدے کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے چند پیسے اور کچھ دنیاوی منفعت بہت قلیل درجے کی اور بہت قلیل نوعیت کی اور معمولی نوعیت کی حاصل کر لی۔ حق تعالی جل شانہ اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بات کتنی غلط بات ہے کہ ایک جانب آپ کا وہ وعدہ ہے جو آپ نے اللہ سے کیا ہے، اور ایک طرف وہ مفاد ہے، وہ منفعت ہے کہ جو آپ کو عارضی طور پر بہت معمولی نوعیت کی دنیا کے اندر ملنے والی ہے، آپ نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا اس وعدے، اس منفعت کی خاطر، اس منافع کی خاطر جو آپ کو دنیا میں مل رہا ہے۔ وعدے کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، لا دین لمن لا عہد لہ، جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وعدے کی پابندی کو دین کا ایک حصہ قرار دیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص وعدے کو پورا نہیں کرتا گویا اس کے اندر دین و ایمان ہی نہیں ہے، وہ دین و ایمان سے خالی اور عاری ایک شخص ہے۔ اور یہی بات ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن العہد من الایمان، وعدے کا اچھی طرح لحاظ رکھنا ایمان کا حصہ اور اس کی نشانی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسی ملیں گی کہ جہاں آپ نے وعدے کی پابندی کی، ایسے موقعوں پر بھی وعدے کی پابندی کی کہ جہاں وعدے کو توڑا جا سکتا تھا، جہاں وعدے کو توڑنا نہایت ضروری محسوس ہو رہا تھا، لیکن آپ نے ایسے مرحلے پر اور ایسے موقع پر بھی وعدے کی پابندی کی۔ مثال کے طور پر سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ بدر ہو رہا ہے، اور غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کتنی کم تھی۔ ایک ایک آدمی کی اہمیت تھی، ایک ایک آدمی کا اضافہ مسلمانوں کی لشکر اور مسلمانوں کی جماعت کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن اس موقع پر ایک ایسا مرحلہ پیش آیا کہ 2 مسلمان مکہ مکرمہ کی جانب سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں کفار مکہ کے لشکر نے انہیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور پھر اس وعدے پر چھوڑا کہ تم مدینے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑتے ہیں ورنہ ہم تمہیں گرفتار رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب یہ وعدہ کیا تب کفار مکہ نے انہیں چھوڑا۔ انہوں نے آ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ سے بالکل علیحدہ رہنے کی ہدایت کی، اور یہ فرمایا کہ تم اس وعدے کی پابندی کرنا، اس کو پورا کرنا اور اس وعدے کو نہ توڑنا۔ حالانکہ اس وقت جبکہ 313 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، ایک ایک آدمی کی اور ایک ایک آدمی کی جنگ میں شرکت کی بڑی اہمیت ہو سکتی تھی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کا موقع بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے تاریخ کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا، اس کی اس شق پر اتفاق ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر مکے سے بھاگ کر مدینے چلا جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اسی دوران ابھی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، معاہدہ حتمی شکل نہیں اختیار کر گیا۔ اس دوران ابو جندل ایک صحابی زنجیروں سے جکڑے ہوئے کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے درخواست کی کہ مجھے مدینہ اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم قریش مکہ سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکے سے مسلمان بھاگ کر مدینہ آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، لہذا اس وعدے کی پابندی کرتے ہوئے ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اور تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ یہ موقع بھی بڑا عجیب و غریب موقع تھا۔ تمام صحابہ ابو جندل کی اس طرح سے واپسی پر سخت رنجیدہ تھے، سخت پریشان تھے کہ کس طرح سے ہم انہیں واپس چھوڑ کر چلے جائیں، جبکہ ابھی معاہدے پر پوری طرح دستخط بھی نہیں ہوئے، معاہدے پر ابھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اس کی مختلف شقوں پر ابھی بحث ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کی اور ابو جندل کو قریش مکہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وعدے کی پابندی کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات سمجھیے
کہ وعدے کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے کس جزا کا اور کس بدلے کا مستحق بناتا ہے، اور وعدے کا توڑنا اللہ کی طرف سے کس سزا کا انسان کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیات مبارکہ 19، 20، 21 اور 22، ان آیات مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے مختلف صفات بیان کی، اور ان صفات کے اندر وعدے کا پورا کرنا بھی شامل ہے۔ آیت نمبر 22 کے آخر میں اور آیت نمبر 23 کے شروع میں ان تمام صفات کے حامل لوگوں کی جزا اور اس کا بدلہ بیان فرمایا گیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان صفات کے اندر وعدے کی پابندی، وعدے کو پورا کرنا بھی شامل ہے۔ ارشاد الہی ہے اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا، کہ اس دنیا میں بھی نیک انجام انہی لوگوں کے لیے ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت کہ جس میں یہ داخل ہوں گے۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمائے یدخلون علیہم من کل باب، کہ اس جنت کے اندر یہ لوگ ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، چاروں طرف سے جنت کے اندر آ رہے ہوں گے، اور جنت ان کا مقدر بن رہی ہوگی، جنت کی تمام تر نعمتیں ان کو حاصل ہو رہی ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کو جزا اور ان لوگوں کو بدلہ حاصل ہوگا کہ جو مختلف صفات کے حامل ہوں گے اور ساتھ ساتھ وعدے کی پابندی اور عہد و پیمان کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح مختلف مقامات پر حق تعالی جل شانہ نے عہد و پیمان کو اور وعدوں کو پورا نہ کرنے والوں کی سزا کو بھی بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، سخت دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ اعراف کے اندر انہیں فاسق یعنی بدکار، گناہگار قرار دیا گیا، اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 کے اندر بڑی سخت سزا بیان کی گئی۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جو لوگ اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے خرابی ہی خرابی ہوگی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ جو شخص عہد و پیمان کو توڑتا ہے حق تعالی جل شانہ کی نظر میں وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، اس کو عذاب علیم کا سامنا ہوگا۔ سورۃ الاعراف کے اندر حق تعالی جل شانہ اسے فاسق اور بدکار قرار دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے سورۃ الرعد کی اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں عہد و پیمان توڑنے والے کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ دنیا کے اندر جو اس کا ٹھکانہ ہوگا وہ نہایت برا ٹھکانہ ہوگا، نہایت بے سکونی کا ٹھکانہ ہوگا، اطمینان اور سکون کی زندگی سے وہ محروم ہوتا چلا جائے گا اس سزا کے اندر کہ وہ عہد و پیمان کو اور وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع دیانت داری ہے۔ عہد و پیمان اور دیانت داری یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا سا رشتہ اور چولی دامن کا سا تعلق رکھتی ہیں۔ جب ایک انسان کے اندر دیانت داری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عہد و پیمان بھی پورا کرنے لگتا ہے، اور جب ایک شخص عہد و پیمان پورا کرنے والا اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دیانت داری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متعلق اور وابستہ نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیانت داری کی بھی اسی طرح سے تاکید کی گئی ہے جس طرح سے وعدے کو پورا کرنے کی سخت تاکید کی گئی، اور اس سے دیانت داری کا مفہوم بھی واضح کیا گیا۔ فرمایا کہ دیانت داری کے تصور میں سب سے پہلا تصور تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھوائے تو وہ شخص اسے پوری دیانت داری اور پوری حفاظت کے ساتھ رکھے، اس میں کوئی خیانت نہ کرے، اور جب مالک اسے واپس مانگے تو فوراً اسے لوٹا دے۔ یہ دیانت داری کا سب سے پہلا تصور ہے، اور یہیں سے سمجھیے کہ دیانت داری کا آغاز ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس اپنی کوئی قیمتی چیز رکھواتا ہے، آپ پوری حفاظت کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتے، اس سے کوئی منفعت اور کوئی فائدہ اور کوئی آرام اور راحت نہیں اٹھاتے، بلکہ اسے پوری حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور جب مالک وہ لینے کے لیے آتا ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔
اسی طرح سے دیانتداری کا ایک اور تقاضا ہے، یا دیانتداری کے مفہوم میں ایک اور بات شامل ہے، اور وہ یہ شامل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا، یہ بھی ایک دیانتداری ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ جب ایک انسان ایمان قبول کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو کلمہ شہادت پڑھ کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک عہد و پیمان کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے۔ اب یہ وعدہ اس کے پاس ایک امانت ہے، اور جب وہ وعدے کو پورا کرتا ہے تو گویا اس طرح دیانتداری کا تقاضا پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے ان دونوں تصورات کو ایک ہی آیت مبارکہ میں جمع کر کے ارشاد فرمایا، سورۃ الانفال ہے، اور سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ نمبر 27 ہے۔ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت کرو۔ یہاں آپ نے غور فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کے اندر حق تعالی جل شانہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات میں خیانت سے روک رہے ہیں اور منع فرما رہے ہیں۔ اس کے معنی یہی ہے کہ جب ایک انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول کا عہد و پیمان کیا ہے، اللہ کی الوہیت اور توحید کا اقرار کر کے ایک عہد و پیمان کیا ہے، اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے ایک عہد و پیمان کیا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں عہد و پیمان اس کے پاس ایک امانت ہیں، اور اس امانت کو حفاظت سے رکھنا، اس امانت کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس امانت کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق عملی زندگی گزارنا، یہ اس کے لیے ایک دیانتداری کا اس کے اوپر ایک تقاضا ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں کرتا تو گویا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ فرمایا دوسرے حصے میں کہ اپنی قابل چیز حفاظتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو، یعنی اگر ایک دوسرے سے کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے، کوئی امانت داری اور دیانت داری کا کوئی تقاضا کسی ایک دوسرے کے اوپر آ رہا ہے، تو دیانت داری کے ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور ان تقاضوں کے اندر بھی کسی قسم کی خیانت اور کسی قسم کی بددیانتی کے تصور کو سامنے نہیں لانا ہے۔ دیانت داری کے تصور کے اندر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جس کی جو ذمہ داری بن رہی ہو اور جس کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی جائے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی برتنے والا نہ ہو، اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں، اپنی تمام تر جسمانی صلاحیتیں اور اپنی تمام تر جو صلاحیتیں اس کی گفتگو کی اور سمجھنے اور سوچنے کی ہیں، وہ تمام تر صلاحیتیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے صرف کر رہا ہو، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خیانت اور بددیانتی نہ کر رہا ہو۔ ایک شخص کسی ادارے میں ملازم ہے تو گویا اس کے اوپر دیانت کا یہ تقاضا ہوا کہ جو ذمہ داری اس ملازمت کے حوالے سے اس کے اوپر عائد ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کر رہا ہو، اپنی پوری ذہنی صلاحیتیں اس کے اوپر صرف کر رہا ہو، اور کسی قسم کی خیانت کا اور کسی قسم کی بددیانتی کا مرتکب نہ ہو رہا ہو۔ ایک استاد جب جماعت کو پڑھا رہا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی دیانت داری کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی جماعت کو پڑھانے والا ہو، اس سلسلے میں کسی قسم کی بددیانتی کا مرتکب نہ ہو رہا ہو۔ اسی طرح ایک طالب علم جب ایک جماعت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، کسی یونیورسٹی کسی کالج کا طالب علم ہے، تو دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی اس تعلیم کے اندر ہر قسم کی دیانت داری کو ملحوظ رکھنے والا ہو۔ کسی بھی موقع پر، کسی بھی مرحلے پر، خواہ وہ امتحان کا مرحلہ ہو، خواہ وہ امتحان کی تیاری کا مرحلہ ہو، خواہ وہ اسائنمنٹس کی تیاری کا مرحلہ ہو، ٹیسٹ کا مرحلہ ہو، کوئز کا مرحلہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، کسی بھی مرحلے کے اوپر وہ کسی بھی قسم کی خیانت کا مرتکب ہونے والا نہ ہو۔ یہ ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اپنی ذمہ داری کے تقاضوں کو سمجھنا، یہ بھی دیانت داری کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح سے اسی کے ساتھ ساتھ دیانت داری کا ایک اور بھی تقاضا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سپرد کرو تو اس بات کو ملحوظ رکھو کہ جس کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے اور جس کے سپرد کی جا رہی، وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 58 ہے، جس میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اور یہ بھی کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں دو باتیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ ایک بات یہ کہ پہلے حصے میں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ دوسروں کو جب ذمہ داری سونپو تو یہ بات دیکھ کر سونپو کہ وہ شخص اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ اگر اہل ہے تو اس کے ذمہ وہ کام لگاؤ، اور اگر اہل نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ کام نہ کرو۔ اسی طریقے سے دوسرے حصے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان تم خود کوئی فیصلہ کر رہے ہو، ایک ذمہ داری تم پر عائد ہو گئی ہے کہ دو فریقوں کے درمیان تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو اس فیصلے کے اندر عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ اس حوالے سے ذمہ داری ہے کہ تمہیں ان دو فریقوں کے درمیان ایک ثالث اور ایک فیصلہ کن حیثیت دے دی گئی ہے، لہذا اس ذمہ داری کو بھی سمجھنا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ بھی دیانتداری کا ایک تقاضا ہے۔ دیانتداری انبیاء علیہ السلام کی بھی بنیادی صفت ہوتی ہے، اور دراصل یہ بات یوں اہم ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ صدق اور سچائی کے موضوع کے اوپر جو گفتگو ہوئی تھی وہاں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ صداقت اور سچائی انبیاء علیہ السلام کی بہت اہم صفت ہوتی ہے، ایک ایسی صفت کہ جس صفت کے اوپر ان کی پوری نبوی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جس طرح صداقت اور سچائی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر، ان کی نبوی زندگی کے اندر، ان کی تعلیمی اور تبلیغی زندگی کے اندر نہایت اہمیت کے حامل ہوتی ہے، اسی طرح سے دیانتداری بھی ان کی نبوی زندگی کے اندر، ان کی رسالتی زندگی کے اندر، ان کی تبلیغی اور تعلیمی زندگی کے اندر نہایت اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول، ایک نہایت اہم ذمہ داری کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی وحی آ رہی ہے، اور اللہ کی اس وحی کو اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں وحی کے ضمن کے اندر کہ جب اللہ کی وحی رسول پر اور نبی پر نازل ہوتی ہے تو کسی دوسرے کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا وحی نازل ہوئی، وحی میں کیا الفاظ نازل ہوئے، کیا تعبیر نازل ہوئی، جب تک کہ نبی اور رسول اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابیوں کو، اپنے ماننے والوں کو بتلاتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نبی کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہو گئی کہ اگر نبی خدا نہ خواستہ دیانتدار نہیں ہے تو وہ اللہ کی وحی کے ان الفاظ میں کچھ بھی تبدیلی کر سکتا ہے، اس تبدیلی کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ابھی تک وحی کے اصل الفاظ کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر، انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر امانت داری اور دیانت داری نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ سورۃ الشعراء میں حق تعالی جل شانہ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک پیغام قوم کو دیا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ اسی طرح سورہ دخان کے اندر حق تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس اعلان کو فرمایا کہ انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف ایک بڑا امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ اس لیے کہ نبوی زندگی کے اندر، ایک رسالتی زندگی کے اندر امانت اور دیانت کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ سورۃ الشعراء میں اس فرشتے کو بھی روح الامین کہا گیا جو فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر نبی کے اوپر نازل ہوتا ہے، یعنی حضرت جبریل امین، ان کو روح الامین کہا گیا۔ ارشاد الہی ہے نزل بہ الروح الامین۔ انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اپنے خاص بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے بھی عہد و پیمان کی جہاں بات کی وہاں امانت داری اور دیانت داری کی بھی بات کی۔ سورۃ المومنون کا حوالہ پہلے بھی گزرا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں جنت میں جانے والوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے
حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورۃ المؤمنون کے اندر گزرے ہیں۔ ایک اور بات جس سے امانت داری اور عہد و پیمان کی وفاداری اور ان کو پورا کرنا، ان دونوں باتوں کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو کر اور زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان مبارک میں منافق کی، بلکہ ایک خالص منافق کی 4 نشانیاں بتلائیں، اور ان 4 نشانیوں میں سے جو 2 نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ منافق جب بھی وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اس امانت کے اندر خیانت کرنے والا ہوگا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ایک منافق کے اندر جو 4 خامیاں ہیں، یا ایک منافق کی جو 4 خصوصیات ہیں، ان 4 خصوصیات میں سے 2 خصوصیات وعدے کی خلاف ورزی اور امانت کے اندر خیانت کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ 2 صفات اور یہ 2 خصوصیات کسی کے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو وہ 50% منافق، آدھا منافق تو ہو چکا ہے، باقی آدھا منافق ہونا اس کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ اس ساری بحث سے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ ایمانداری، وفاداری، عہد کو پورا کرنا، وعدوں کا پاس رکھنا، وعدوں کو پورا کرنا، اور اسی طریقے سے دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ کی بھی صفت ہے، یہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی بھی صفت ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں اور اللہ کے نیک اور متقی اور پرہیزگار بندوں کی بھی صفات ہیں، اور ایک اہل ایمان کی اور اہل ایمان میں سے ہر ایک کی گویا یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں اور امانتوں کے اندر خیانتوں کے بھی مرتکب نہیں ہوتے۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فاسق و فاجر ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کے نزدیک عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب علیم کا نشانہ بنانے والا ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو منافقت میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہ منافقت کے جس کے متعلق حق تعالی جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو آگ کے انتہائی گہرے گڑھے کے اندر، انتہائی نچلی جگہ اور نچلے طبقے کے اندر جا پڑتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے منافق کی جو 2 نشانیاں بیان فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی، اس کی روح سے گویا یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ مومنین کی صفات ہے، اور عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنا یہ انسان کو اہل ایمان کی صف سے نکال کر، اہل ایمان کے لائن سے نکال کر منافقین کی فہرست کے اندر اور منافقین کی صف کے اندر داخل کرنے والا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دیانتداری کی صفت اہل ایمان کی صفت ہے، دیانتداری کی صفت اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیانتداری کے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت مدینہ کا جب وقت تھا، سارا کا سارا مکہ آپ کے خلاف کھڑا ہوا تھا، تمام کا تمام مکہ اور مکے کے تمام سرداران اس بات کو طے کر چکے تھے کہ آج آپ کے گھر پر حملہ آور ہوا جائے اور حملہ آور ہو کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس ارادے سے مکے کے سردار آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے اس ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا خاکم بدہن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کچھ چیزیں ان کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے اب مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ صبح کو انہیں لوٹا دینا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو رہے ہیں، آپ کے جان کے در پہ ہیں، لیکن یہ بات ان کے ذہن میں اچھی طرح سے طے ہے، یہ بات ان کے ذہن میں اچھی طرح سے موجود ہے کہ مکے کے اندر اگر امانت کے لیے لائق بھروسہ اور قابل بھروسہ کوئی شخصیت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ دشمنیاں اپنی جگہ، قتل و قتال کا ارادہ اپنی جگہ، لیکن امانت رکھوا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں۔ اس ساری بحث کے بعد اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایک مومن بندے کی حیثیت سے ہمیں بھی اس بات کا عہد کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں گے
چاہے وہ اللہ سے وعدہ کریں اور چاہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرنے والے ہوں، ہم اس وعدے کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ ہمارے پاس جو جو امانتیں ہوں گی، ہمارے پاس جو جو ذمہ داریاں ہوں گی، ہم ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے۔ ان ذمہ داریوں کے اندر کسی قسم کی خیانت کے مرتکب ہونے والے نہیں ہوں گے، اور جو جو امانتیں ہمارے پاس ہوں گی، ہم ان امانتوں کو پوری طرح محفوظ رکھنے والے اور ان امانتوں کو پوری طرح حفاظت کرنے والے ہوں گے، ان ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرنے والے ہوں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم عہد و پیمان کا بھی پاس رکھیں، اپنے وعدوں کو بھی پورا کرنے والے ہوں، اور جو امانتیں ہمارے پاس رکھوائی جائیں ان امانتوں کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھنے والے اور اس میں کسی بھی قسم کی بددیانتی کرنے والے نہ ہوں۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔